ہر 2 رکعت کے بعد تشہد ضروری ہے، تیسری رکعت سے پہلے، یعنی جیسے ہی 2 سجدے انجام دیے کھڑے ہونے سے پہلے تشہد واجب ہے دوسری رکعت میں، اسی طرح سے آخری رکعت میں۔ اب اگر وہ تیسری رکعت ہے مغرب کی، اس میں بھی ایک تشہد واجب ہے اور پھر سلام ہے، اور اگر وہ چوتھی رکعت ہے عشاء کی، اس میں بھی ایک تشہد واجب ہے اور وہ آخری رکعت ہے، اس میں سلام کہنا ہوگا۔ تشہد ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ایک صلوات نماز میں واجب ہے، باقی جتنی صلوات ہیں وہ مستحب ہیں اور ان صلوات کو پڑھنا چاہیے اگر وقت ہے اور گنجائش ہے، کیونکہ بقول حضرت آیت اللہ مظاہری کی ایک دفعہ انہوں نے اپنے درس خارج میں فرمایا کہ نماز کی وجہ سے تمام اعمال قبول ہوں گے، یعنی نماز پر دار و مدار ہے تمام اعمال کی قبولیت کا۔ الصلاۃ عمود الدین، ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت رد ما سواہا، یہ روایت ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، اگر یہ قبول ہو گئی تو باقی اعمال قبول ہوں گے اور اگر یہ رد ہو گئی تو باقی اعمال رد ہو جائیں گے۔ تو وہ اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نماز کی وجہ سے سارے اعمال قبول ہوں گے، اور نماز کی قبولیت کا دار و مدار ہے کس پر؟ محمد و آل محمد پر صلوات۔ لہٰذا کثرت سے اگر ممکن ہے تو صلوات پڑھی جائے، یعنی سجدے میں، رکوع میں، اور جہاں جہاں مستحب ہے وہاں پر صلوات کو ترک نہ کیا جائے۔ لیکن اگر وقت کم ہے یا نماز جماعت ہے خصوصاً ماہ رمضان میں اور لوگوں کے لیے طویل جماعت ممکن نہیں ہے تو پھر صلوات کو ترک کرنا بہتر ہوگا، لیکن ایک صلوات ہر صورت میں واجب ہے، اور وہ صلوات جو واجب ہے وہ اسی تشہد کی ہے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں انڈیا پاکستان میں تشہد کا موضوع بڑا گرم ہے، اور وجہ یہ ہے کہ علماء سے دوری ہے، جہلہ کا زور ہے، ممبر پر تعلیمات قرآن اور اہل بیت کو بیان کرنا بڑا مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ ممبر بن گیا ہے جگہ ایک لفاظی کی اور جہالت کی۔ ایسے میں کچھ جہلہ نے نظریہ دیا کہ جی اشہد ان علی ولی اشہد ان علی ولی اللہ کو، ایسے میں کچھ جہلہ نے نظریہ پیش کیا کہ اشہد ان علی ولی اللہ کہنا تشہد میں ضروری ہے۔ تو یہاں پر مختصر سا جواب دیں گے، اور وہ جواب یہ کہ اگر یہ ہمارا مذہب کوئی نیا مذہب ہے اور ہر آدمی کو حق ہے کہ جو چاہے کرے تو پھر تو دروازہ کھلا ہے، لیکن اب یہاں دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم توضیح المسائل کو نہیں مانیں گے تو سوال ہوگا پھر کس کو مانو گے؟ چلو اگر اس کو نہیں مانتے تو تحفۃ العوام میں دیکھو، اسے نہیں مانتے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 300 سال پہلے، 400 سال پہلے ایران میں، عراق میں، انڈیا میں، افغانستان میں، لبنان میں، یمن میں، آذربائیجان میں، دنیا کے مختلف حصوں میں جاؤ، مدینے میں، مکے میں، وہاں پر دیکھو مومنین نماز کیسے پڑھتے ہیں اور کیسے پڑھتے تھے، تو ہر جگہ ایسے ہی پڑھتے ہیں جو ہم طریقہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اب اگر چند جہلہ کے جو کنورٹ ہوئے اور خصوصاً بعض دیہاتوں میں کنورٹ ہو کے آئے، وہ اگر اس طرح سے شیعت سے کھیلنے لگے تو اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اشہد ان علی ولی اللہ واجب ہے، ہاں عقیدہ رکھنا واجب ہے، کیا ہر واجب چیز کا ذکر تشہد میں واجب ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ ایک دلیل لائی جاتی ہے کہ جی فقہ الرضا میں اس روایت کا ذکر ہے، تو یاد رکھیں فقہ الرضا کوئی امام رضا سے منسوب کتاب نہیں ہے، یہ کتاب کا نام ہے۔ علامہ مجلسی کے والد کے دور میں یہ کتاب مکے سے پہلی دفعہ آئی، علامہ مجلسی نے اسے بہار میں نقل کیا، اور اس کتاب کے بارے میں جو امکان قوی ہے کہ یہ شلمغانی کے جو امام کے زمانے میں ایک مشہور فرد تھا، اور بہت سارے لوگوں کا یہ احتمال تھا کہ شاید یہ نائبین خاص میں سے ہوگا، بعد میں وہ شخص منحرف بھی ہو گیا، یہ در حقیقت اس کی کتاب ہے۔ اب اگر اس کتاب کو معیار قرار دیا جائے تو اس میں فقط یہ نہیں ہے اشہد ان علی ولی اللہ، بلکہ اس میں جناب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل کا بھی ذکر ہے، انبیاء کا بھی ذکر ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ تشہد پڑھیں، اس میں اس کتاب کو آپ کوٹ کریں، فقط علی ولی اللہ آپ پڑھیں اور باقی چیزیں نہ پڑھیں؟ پڑھنا ہے تو سب کچھ پڑھنا ہوگا، اور اسی کتاب میں ہے کہ کم ترین گواہیاں جو تشہد میں ہیں لا الہ الا اللہ، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ ہے۔ اب اگر کوئی اس کتاب کو کوٹ کرتا ہے تو کہا جائے گا اس کتاب کی اذان اور اقامت میں علی ولی اللہ نہیں ہے، پھر کیا جواب ہوگا آپ کے پاس؟ کچھ جہلہ نے یہ کہا کہ پہلے پڑھا جاتا تھا، تقیہ کی وجہ سے ختم ہو گیا، تو جب بھی کوئی یہ بات کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی لطیفہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اذان اور اقامت میں پڑھا جائے کہ جو بلند آواز سے دی جاتی ہیں، خصوصاً اذان کے جو چیخ چیخ کے دی جاتی ہے ندا،
تو تقیہ وہاں پر نہیں ہو رہا تھا، اور جو چیز خاموشی سے پڑھی جاتی ہے، تنہائی میں پڑھی جاتی ہے، اس پہ تقیہ ہو رہا تھا۔ بس جو بھی یہ بات کرتا ہے کہ تقیہ کی وجہ سے یہ چیز ختم ہو گئی تشہد میں سے، وہ ایک مذاق کر رہا ہے، ایک لطیفہ بیان کر رہا ہے۔ ہاں اگر اس کے برخلاف ہوتا کہ اذان میں نہ ہوتا اور تشہد میں ہوتا، تو پھر یہ امکان تھا کہ کہا جائے کہ جی تشہد میں تھا اور ہے، اذان میں نہیں تھا، اور اذان میں یوں نہیں تھا کہ دشمن سنتے تو جان کا خطرہ تھا لہٰذا ہٹا دیا گیا۔ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اذان میں سے علی ولی اللہ غائب نہیں ہوا تقیہ کی وجہ سے، اور حی علی الصلاۃ غائب نہیں ہوا، اور تشہد میں سے غائب ہو گیا۔ یہ بالکل ایک جہالت کی دلیل ہے کہ جو ہمارے بعض جاہل قسم کے افراد کہ خدا منبر امام حسین کی حفاظت کرے ان جہلا سے، محفوظ رکھے مؤمنین کو ان جہلا کے شر سے۔ تو اصل تشہد یہی ہے۔ اور پھر ہم عرض کریں کہ 500 سال پہلے کی کتابوں میں دیکھیں، 1000 سال پہلے کی کتابوں میں دیکھیں، یہی تشہد ہے۔ لہٰذا چند کنورٹڈ قسم کے جاہل و فاسق قسم کے ذاکرین کو حق نہیں ہے کہ جب چاہیں جس وقت چاہیں مذہب اہل بیت سے کھیلیں۔ اور پھر ہم عرض کریں کہ یہ مومنین کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسے فاسق اور جاہلوں کو منبر پہ نہ آنے دیں۔ تو یہ ایک ضمنی گفتگو تھی تشہد کے بارے میں کہ جسے ہمارے معاشرے میں فتنے کا سبب بنایا جا رہا ہے۔ تو تشہد ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اذان میں علی ولی اللہ، تو یاد رکھے اذان میں علی ولی اللہ کہنا جائز ہے، مستحب ہے، لیکن جزو اذان نہیں ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ تشہد میں بڑھا دیا جائے، تو یاد رکھیں اذان کے درمیان گفتگو بھی کی جا سکتی ہے، کوئی جملہ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن تشہد میں اپنے پاس سے کوئی جملہ بڑھایا نہیں جاتا۔